جاتے ہو یہاں کس پہ تنہا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ ہے مدینہ کی سنسان گلیاں، یا برادر نہ خواہر نہ اماں۔ ہے مدینے کی سنسان گلیاں، یا برادر نہ خواہر نہ اماں۔ کون بے کس کو دے گا سہارا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ تم سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی۔ تم سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی۔ اب جدائی نہیں ہے گوارا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ کون فریاد زاری سنے گا، کون بے کس کو تسکین دے گا۔ کون فریاد زاری سنے گا، کون بے کس کو تسکین دے گا۔ مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ گھر میں کس طرح رہوں گی تنہا، میں اصغر کو جانے نہ دوں گی۔ گھر میں کس طرح تنہا رہوں گی، میں اصغر کو جانے نہ دوں گی۔ یا تو اس کو چھوڑو یہیں، یا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا۔ نعرہ صلوات۔ روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے۔ جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس باچی نے، جلتے خیموں سے
نکلتے ہوئے اس بچی نے راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے اور چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لئیں چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر نہیں اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا چھب نیزے سے بھائی کا ننھا سا سر جب گرتا تھا نیزے سے اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے اور کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے اور کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے کوفہ اور شام کے بازار میں چلتے چلتے تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے مقدر میں آ گئے اور کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے بے گھر ہوئے ایسے کہ ہر گھر میں آ گئے بے گھر ہوئے ایسے کہ ہر گھر میں آ گئے آج کے موسم کے حساب سے کیا ایک مطلب چند شور گریا کو کوئی موسم گھٹا سکتا نہیں شور گریا کو کوئی موسم گھٹا سکتا نہیں اور مجلسوں ماتم کا دشمن چین پا سکتا نہیں شور گریا کو کوئی موسم گھٹا سکتا نہیں مجلسوں ماتم کا دشمن چین پا سکتا نہیں اور بنت احمد کی دعا پر حرف آ سکتا نہیں بنت احمد کی دعا پر حرف آ سکتا نہیں یہ زمانہ رونے والوں کو مٹا سکتا نہیں
بنت احمد کی دعا پر حرف آ سکتا نہیں، اور یہ زمانہ رونے والوں کو مٹا سکتا نہیں۔ یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، ایک آنسو میں کوئی جنت دلا سکتا نہیں۔ یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، ایک آنسو میں کوئی جنت دلا سکتا نہیں۔ زندہ باد ہے فرش مجلس وہ میرے گھر آ گئے، زندہ باد ہے فرش مجلس وہ میرے گھر آ گئے، خود ملک بھی جن کے گھر بے اذن جا سکتا نہیں۔ زندہ باد ہے فرش مجلس وہ میرے گھر آ گئے، اور خود ملک بھی جن کے گھر بے اذن جا سکتا نہیں۔ ہو گیا عشق ازا راہ عبادت کا آسا، ہو گیا عشق ازا راہ عبادت کا آسا، اب ہمارا کوئی سجدہ لڑکھڑا سکتا نہیں۔ ہو گیا عشق ازا راہ عبادت کا آسا، اب ہمارا کوئی سجدہ لڑکھڑا سکتا نہیں۔ اور ظلم کے لب سے ہنسی اصغر نے ہنس کر چھین لی، ظلم کے لب سے ہنسی اصغر نے ہنس کے چھین لی، اب قیامت تک ستمگر مسکرا سکتا نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں قاتلوں کے سر پر مقتولوں کے سر، کہہ رہے ہیں قاتلوں کے سر پر مقتولوں کے سر، حق کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں۔ اور یہ زمانہ کیا بڑھے گا حکم سرور کے بغیر، ایک قدم عباس سا غازی بڑھا سکتا نہیں۔ اور قیدیوں کو شام میں بلوایا پاگل تھا یزید، قیدیوں کو شام میں بلوایا پاگل تھا یزید، ہوش مند انسان قیامت گھر بلا سکتا نہیں۔ اور چھلنی چھلنی دل پر زینب کی نگاہیں پڑ نہ جائیں، ہاتھ سینے سے علی اکبر ہٹا سکتا نہیں۔ اور بازوئے عباس سے کہتی تھی رو کر کم سنی، بازوئے عباس سے کہتی تھی رو کر کم سنی، اب تماچوں سے مجھے کوئی بچا سکتا نہیں۔ اور کیا ستم ہے بے کفن سرور ہیں اور عابد اسیر، کیا ستم ہے بے کفن سرور ہیں اور عابد اسیر، ہائے بیٹا باپ کی تربت بنا سکتا نہیں۔ آخری سے لاڈلا ہے بن میں اور قید ستم میں لاڈلی، لاڈلا ہے بن میں اور قید ستم میں لاڈلی، عمر بھر بانو کے دل کو چین آ سکتا نہیں۔ لاڈلا ہے بن میں اور قید ستم میں لاڈلی، عمر بھر بانو کے دل میں، عمر بھر بانو کے دل کو چین آ سکتا نہیں۔ جناب قمر حسن دہلوی صاحب سے گزارش ہے متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور جب لڑی ہے جنگ یہ حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جنگ کیا یزید تھا حسین ہے۔ اس کی تلوار جو چلتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو چلتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کرب و بلا آج تک آیا نہ یزید، اس لیے کرب و بلا آج تک آیا نہ یزید، اس کو شبیر کے بیمار سے ڈر لگتا باواز بلند علیہ السلام۔ چار مصرے اکبر بھائی کہ حب علی بھی کیجئے مدح نبی کے ساتھ، صابر بھائی حب علی بھی کیجئے مدح نبی کے ساتھ،
नारे सलवात। एक बार से बोला नारे सलवात। नारे हैदरी, नारे सलवात। कि हुब्बे अली भी कीजिए मदह नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये ज़िंदगी के साथ। हुब्बे अली भी कीजिए मदह नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये ज़िंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। नारे सलवात। यहाँ बहुत से लोग ज़ाहिर बैठे हुए हैं, तो देखने को तो लगता है कि वो ज़ाहिर अकेला जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो ज़ाहिर अकेला होता नहीं। नारे सलवात। के चार मिसरे कि मलाइका की सफ़ें साथ साथ चलती हैं। चार मिसरे कि मलाइका की सफ़ें साथ साथ चलती हैं, अकेले हो के भी वो तन्हा कोई रहेगा नहीं। मलाइका की सफ़ें साथ साथ चलती हैं, अकेले हो के भी तन्हा कोई रहेगा नहीं। ये करबला है, यहाँ प्यास तो लगेगी ज़रूर, ये मोजिज़ा है कि प्यासा कोई रहेगा नहीं। मलाइका की सफ़ें साथ साथ चलती हैं, अकेले हो के भी तन्हा कोई रहेगा नहीं। ये करबला है, यहाँ प्यास तो लगेगी ज़रूर, ये मोजिज़ा है कि प्यासा कोई रहेगा नहीं। नारे सलवात। दो शेर और समाज फरमाने कि फितरुस ये कह रहा है कि मुझसा कोई नहीं। हदीस आप लोगों के सामने है, क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल फितरुस ये कह रहा है कि मुझसा कोई नहीं, शब्बीर ने दिए हैं मुझे बेहतरीन पर। फितरुस ये कह रहा है कि मुझसा कोई नहीं, शब्बीर ने दिए हैं मुझे बेहतरीन पर। और जिब्रील ने पलट के ये फितरुस से कह दिया, देता है बस हुसैन ही इतने हसीन पर। देता है छह मिसरे और समाज फरमा लीजिए। उसके बाद में कि पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम। हदीस तो आप लोगों के सामने है कि पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम कि तू गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम। कि पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तू गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम। अच्छा, अब किसी को गुलाम कह दिया जाए तो त्योरी पे बल तो आ ही जाती है। कि पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम कि तू गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम। उसने घर जाके कहा तब तो हुआ ये अंजाम। उसके बाबा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम। उसके बाबा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम। था जो हक मैंने बसत जाओ हशम छीन लिया, नाना जा मैंने सितमगर से कलम छीन लिया। नाना जा मैंने सितमगर से कलम छीन लिया। अब सलाम के दो तीन चार शेर नारे सलवात। के रंग से आकर
اکبر نے جو مانگا پانی اور شدت غم سے ہوا شہ کا کلیجہ پانی اور وہ تو دنیا کو دکھا نہ تھی دعوت کی حدیں کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی کون کہتا ہے کہ بے اور حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکواس گئے روز عاشور نظر آتی ہے دنیا پانی اور خاص طور سے یہ شعر ہے نبی بھائی کہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے خاص طور سے کہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی اور اشقیاء کہتے تھے سرور سے نہ دیں گے قطرہ آج ہو جائے اگر سارا زمانہ پانی اور آخری شعر ہے کہ بات اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب کہ بات اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب ننھی تربت پر چھڑک آتی جو ملتا پانی رن سے اب میں جناب سابق صاحب سے درخواست کروں گا کہ نوحہ پڑھیں اس کے بعد میں بغیر کسی اس کے مولانا صاحب افروز ممبر ہوں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے بڑے بھائی شدائد عزت حاصل کر رہے تھے اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک نوحہ کا بہت اچھا نشہ بابا زبر نعرہ سلوات گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبر اصغر پا کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبروں میں نیند آئے گی کیوں کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر سونا جنگل ہے اور روح کا بن ہے پاس بھائی نہ کوئی بہن ہے کیوں لگایا ہے خاک بستر گھر چلو شام ہوتی ہے
بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، ارے لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، ارے یہ نہ سوچا کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کٹ گیا سری ماں میں زمن کا، ارے ہو گیا خاتمہ پنجے تن کا، اب نہیں کوئی وارث سروں پر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، ارے بھیا پانی اکیلے نہ پینا، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، نیلے ڈورے وہ گوری کلائی، ارے 6 مہینے کی میری کمائی، ارے بھورے بالوں پہ قربا ہو مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قید عادہ سے فرصت جو پاؤں، اپنے بچے کی تربت بناؤں، اس پہ ڈالوں گی پھولوں کی چادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ Applauso, بابا سے بلند ہے سلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد
अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सलावत अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व अबैहि व इदादिहि व औलादिहि व अंसारिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा ला नब्बल ज़ालिमीन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर तामीन लहुल ज़ालिका अल्लाहुम्मा लानि लिसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायत व बायत व ताबत अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ फ़लकल हम्दु अला कुल्लि हाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक इलाही फ़कमा फ़लक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व नज्जयतुहु व असअलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अन तुनज्जियनी मिन मनाफ़ीह व तुफ़रज अन्नी फ़रजन आजिलन ग़ैर आजिलिन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत हज़रात गिरामी क़द्र अरबाब अज़ा मवालियान हैदर करार परवरदिगार पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये मुख्तसर सी इबादतें हो रही हैं इन्हें कबूल फरमाएँ और इन इबादतों के सदक़े में हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाएँ। यही ज़िक्र है जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी हयात है, हमारी ज़िबाइश है, हमारी ख़ूबसूरती है। इस ज़िक्र का सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान ये है कि हमें मरने के बाद भी नहीं मरने देता बल्कि ज़िंदा जावेदा बना देता है। साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमा है। मकान के एतबार से तो कहा जाता है कि सरफराजगंज में मजलिस हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है अहले संडीला तशरीफ़ फरमा है और मुअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ़ फरमा है। हमारे बिरादर बुज़ुर्ग और इंतहाई फ़ाज़िल नबील क़िबला काबा अहसन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में नुक्ता चीनी को शिकायत न समझना आए दिल, नुक्ता चीनी को शिकायत न समझना आए दिल, हैं यही लोग जो ठोकर से बचा लेते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार की बारगाह में दुआएं करते रहना चाहिए कि माबूद हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और जो मरहूमीन हो चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमा, उलमाए हक़्क़ा शुराए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा और उनका साया हमारे सरों पर यूँ ही तादेर कायम व दायम रहे। मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़िक्र की कबूलियत के लिए, जिसके दिल में जो भी दिली शरी क़ल्बी हाजत है उसकी बजावरी के लिए, मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़ालिमीन की निस्त व नाबूदी के लिए और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़जो शरीफ के ज़ुहूर की ताजील के लिए एक मरतबा फिर बाबा से बुलंद आ रहे सलावत। और ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है साहिबान इल्म और अदब तशरीफ़ फरमा है, बहुत ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है। आप बेफ़िक्र रहें, जो पेशगानी और जो सोज़ो सलाम हो चुका है वो इधर टाइम ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसी तरीके से सब्ज़ व शादाब और इसी तरीके से कैफियतें महसूस करते रहेंगे। कुरान मजीद रसूल इस्लाम का ज़िंदा जावेद मोजज़ा है और इंतहाई जिसके लिए मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका बातिन इल्म है और ज़ाहिर हुक्म है। जिसका बातिन इल्म है और ज़ाहिर हुक्म है। मालूम ये हुआ कि जिसके बातिन में इल्म हुआ करता है, हुक्म देने का हक़ भी उसी को हुआ करता है। सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद। फ़लस्फ़ा ने इरशाद फरमाया, बुद्धिजीवियों ने कहा, कहने वालों ने कहा, कुरान मजीद को अगर ज़ाहिरी एतबार से, सरसरी तौर से देखोगे, आँखों के एतबार से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, और अगर दिमाग के एतबार से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल के एतबार से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, रूह के एतबार से देखोगे तो खुदा नज़र आएगा। सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर यही कुरान है, अजीब फ़लसफ़ा है कुरान का। आयत कहाँ नाजिल हुई, बताया किसे जा रहा है। सूरा कहाँ नाजिल हुआ, समझाया किसे जा रहा है। आयत किसके लिए नाजिल हुई, बताया किसे जा रहा है। सूरा कौन से शहर में नाजिल हुआ, समझाया किस शहर वाले को जा रहा है। आयत कहाँ नाजिल हुई, बताया किसे जा रहा है। रोया कौन है, समझाया किसे जा रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। साहिबा ने साहिब
साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमा हैं, अहले संडीला से बड़ी माज़रत के साथ गुरेज करते हुए, इसलिए कि आप तो हौसला अता करते ही रहते हैं। साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी इजाज़त हो तो मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामो फरमाते हैं, हम तो हैं इस कलाम में और हम में वो कलाम जिस तरह लाम में है अलिफ और अलिफ में लाम, ला रैब फी गर है वो हादी तो हम इमाम, उम्मत पे फ़र्ज़ ऐन है दोनों का एहतराम, उम्मत पे फ़र्ज़ ऐन है दोनों का एहतराम, जो मुनहरिफ हुआ वो मुतीए खुदा नहीं, कुरान व अहले बैत अज़ल से जुदा नहीं। ये तय्यब व ताहिर है, ये पाको पाकीज़ा है, जो इसके ऊपर हर्फ ज़नी करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ना हो। और एक अजीब फ़लसफ़ा है साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमाए, जुमला हदिया समझ करें, अगर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ भाई कुरान मजीद है तो ये दिलो दिमाग को नूर अता करता है। अगर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ कुरान है तो ये दिलो दिमाग को रोशन करता है, और अगर कुरान मजीद बुग़्ज़ अली के साथ है तो आंखों की बीनाई छीन लेता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये आंखों की बीनाई, अब माशाल्लाह इतना हसीन गुलदस्ता सजा हुआ है अज़ादारों की शक्ल में, समझ में नहीं आता। दिल तो ये चाहता है हसन भाई कि इनके सामने बिखर जाए और बिखर जाने में ही सिमट जाना है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं थोड़ी सी इल्तिमास इन आज़ाद से करता हूँ ज़ीशान भाई, हाँ जाहिर सी बात आप मेज़बान में से हैं, जो आपके आगे बैठे हुए हैं आप इधर भेज दें थोड़ा सा, हालांकि हमें इस बात का ये है इधर ही ज़रा मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। और ये तो आप लोगों की मोहब्बतें हैं वाक़ईन हम देखते हैं, और ये साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या हैसियत या वक़्त ही क्या है कि हम इनके सामने मुशिगाफी की जसारतें कर सकें। अब आप देखें ये साहिब खाना की मोहब्बतें हैं कि संडीले से, हम अक्सर संडीले में कहा करते हैं संडीला संडीला नहीं, ये लखनऊ का एक महल्ला है। हाँ सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमसे पूछो हम बताएंगे कुरान के बारे में कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किस आयत का मंजर क्या है, कौन सी आयत किस पस मंजर में नाजिल हुई, कौन सी आयत मैदान में नाजिल हुई, कौन सी आयत हज़र में नाजिल हुई, कौन सी आयत सफ़र में नाजिल हुई, किस आयत का मफ़हूम क्या है, कौन सी आयत क्या पैगाम लेकर आती है, हमसे पूछो। इसलिए कि कुरान मजीद को हम वैसे ही जानते हैं जैसे हम अपनी औलाद को जानते हैं। कुरान मजीद को हम वैसे ही जानते हैं जैसे, अब मेरे मौला खुतबा इरशाद फरमा रहे थे एहसन भाई साहिब तफसीर नूर सकलैन ने ये वाक़या तहरीर फरमाया, मेरे मौला बयान कर रहे थे, हमसे पूछो हम बताएंगे कुरान के बारे में कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किस आयत का मफहूम क्या है, किस आयत का पस मंजर क्या है। एक मुनाफिक खड़ा हुआ, किसी को बेचैनी हो या ना हो, किसी को परेशानी हो या ना हो, इसमें भाई आप तशरीफ़ फरमा है, अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ मौज़िज़ात तशरीफ़ फरमा है, अगर मैं इनके नाम लेता रहूँ तो जाहिर सी बात है क्यों ना वो जिक्र किया जाए कि उस जिक्र की वजह से ये नाम बाकी रहे, है ना। मेरे मौला की, मैं बात रोक के अर्ज़ करता हूँ, कोशिश गुजारता हूँ, मेरे मौला की हदीस है कि अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। देखिए आहिस्ता से पढ़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप भी आहिस्ता से गर्दनें हिलाएं, है ना। हाँ। और गर्दनें हिलाने का मसला तो यहाँ रहता ही नहीं है, यहाँ गर्दनें रोकी जाती हैं, हिलाई नहीं जाती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और माशाअल्लाह मौजूद आज़ाद बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं और इधर भी बैठे हैं अज़ादार के पीछे। अज़ादार जो है अब जाहिर सी बात है आपकी मोहब्बतों के सदक़े में एक तो माशाअल्लाह हम वैसे ही हैं मजलिस आका हुसैन और तबरुक हुसैन पर पलने वाले, और वैसे भी मिंबर पर बैठे हुए हैं तो कोई गर्दन छुपा के ना बैठे। अज़ादार की मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अली का बुग़्ज़ ऐसी बदी है कि जिसके होते हुए कोई नेकी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। अब मैं
میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھی، علامہ نسیم امروہوی اللہ مقامہ کے 2 مصرے صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہیں، اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں۔ علامہ نسیم امروہوی اللہ مقامہ فرماتے ہیں محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا۔ پورا اعتماد، پورا وثوق رکھتے ہوئے آپ کی سماعتوں پر، محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے، اور یاد رکھیے گا ارباب بلا، اس قول میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اس قول اور عمل میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس کے ساتھ نیت نہ ہو، اور ان تینوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ سنت رسول نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، یا کس آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ ایک منافق کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی، یہ جو چاند میں سیاہی ہے یہ کیسی ہے؟ صلوات ارشاد فرمائے۔ کدھر آ جائیں گے آپ ادھر آ جائیں گے۔ اب یہ آنے والوں میں آخر ہیں، آپ بے فکر رہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ادھر تشریف لیں، آپ سگیر بھائی کے پاس چلے جائیں، ادھر چلے جائیں جگہ۔ لبیک یا حسین یا۔ اب جملہ سنیے گا، میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، پروردگار سبھی کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے مولا نے جیسے کہا ہم سے پوچھو، تو منافق کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی، یہ جو چاند میں سیاہی ہے یہ کیسی ہے؟ چاند میں سیاہی جو ہے، ہر انسان اپنے مطلب کے اعتبار سے مطلب نکالتا ہے، اپنے ذہن کے اعتبار سے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بڑھیا بیٹھی ہے چرخہ کاٹ رہی ہے، اور ہم ہی نے آپ ہی سے سنا ہے، آپ ہی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں نام علی لکھا ہے۔ اب اس میں نام علی لکھا ہے۔ اب جیسے ہی منافق نے کہا یا علی، جملہ سنیے گا، میرے مولا کا جو قول ہے، جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، میرے مولا نے جو جواب دیا ہے، اگر طبیعت سرشان نہ ہو جائیں تو میرے عزیزان گوش گزار کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یا علی یہ چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ یا علی یہ چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ منافق، کہ یا علی یہ چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ میرے مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کالے دل کا ہمیشہ سیاہی کے بارے میں ہی سوال کرے گا۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ کالے دل کا ہمیشہ سیاہی کے بارے میں ہی۔ دیکھیے قرآن مجید ہے ہماری حیات، اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ہم سے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہ ہاں وہی ہے، نہیں، قرآن مجید ایک عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے۔ اگر یہ زبانوں تک رہتا ہے تو اور کیفیت ہے، اور اگر یہ نفوس میں اتر جائے، اگر یہ نفوس میں اتر جائیں، اسی لیے تو ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا قرآن مجید حیات عطا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اسے قبرستان تک محدود کر دیا۔ ہم نے اسے قبرستان تک محدود کر دیا۔ اسی قرآن مجید میں شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، صاحبان علم و ادب تشریف فرمائے، اور اسی قرآن مجید میں شہد کو شفا کہا گیا، فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، قرآن مجید بھی شفا اور شہد بھی، شاید کوئی پیغام ہو، ان جملوں کے بعد تو مجلس ہی تمام ہو جانی چاہیے تھی۔ قرآن مجید بھی شفا ہے اور شہد بھی شفا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شہد کی شیشی جو ہے وہ گلے میں لٹکا کر گھوم رہا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شہد کی شیشی جو ہے وہ جیب میں رکھ کر گھوم رہا ہے۔ ارے بھائی قرآن بھی شفا، شہد بھی شفا، تو یہ بھی شفا ہے شہد، شیشی میں رکھیے، جیب میں رکھ لیجئے، شفا مل جائے گی، گلے میں لٹکا لیجئے، شفا میسر ہو جائے گی۔ آپ ہی کہیں گے ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ شہد کی شیشی جیب میں رکھنے سے یا گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، بلکہ اسے استعمال کرنے کے بعد شفا ملے گی۔ تو ذرا معاف کیجئے گا، قرآن مجید بھی گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں دے گا۔
ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اسی لیے میں نے کلمات اور جملات جو ہیں وہ تمہیدی طور پر، قرآن مجید تقویٰ ہے، قرآن مجید علم ہے، قرآن مجید حلم ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہیہ اختیار کرو اور غور و خوض کرو اپنے نفسوں میں کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے پروردگار عالم کو فراموش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پروردگار عالم کو فراموش کر دیتا ہے، پروردگار عالم بھی اسے ایسا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے. اور جسے اپنی قدریں محسوس نہیں ہوتی یا اپنی قدریں نہیں جانتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صاحب عزت نہیں کہلاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن صاحب عزت نہیں کہلاتا. تقویٰ اسلام کا شعار ہے. کتاب الہیہ جو ہدی للمتقین سے شروع ہوتی ہے، جس میں ہر قدم پر تقوی کی شرط بیان کی گئی ہے. اعمال قبول ہوتے ہیں تو تقوی سے قبول ہوتے ہیں، مصائب سے نجات ملتی ہے تو تقوی سے نجات ملتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو تقوی کے ذریعے دور ہوتی ہیں. اگر انسان بلند ہوتا ہے تو تقوی کے ذریعے بلند ہوتا ہے. اگر معیت صالحین ہے تو تقوی کے ذریعے ہے. پوچھنے والے نے علماء سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو علامہ نسیم فرماتے ہیں اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کہلاتا ہے، اور ایمان جب عمل میں تبدیل ہو جائے تو تقوی کہلاتا ہے. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. پوچھنے والے نے مخبر صادق دودمان مطلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا تقوی کیا ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا جہاں پر جانے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے وہاں سے روح گردانی نہ کر پاؤ، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں پر نہ جاؤ. لیکن یہاں تو برعکس ہے، اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں متقی کہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لیکن زبائش دنیا پر مرنے والے کیا جانے کہ تقوی کیا ہے، کس چیز کو زینت کس چیز سے ملتی ہے، انسانیت کی زینت کیا ہے، انسانیت کی خوبصورتی کیا ہے، کون سی شے کو زینت دیتی ہے، کون سی چیز سے کس چیز کو تقوی ملتی ہے، خوبصورتی ملتی ہے. اسی لیے فرزند رسول امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ کس چیز کی زینت کیا ہے. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کس چیز کو زینت کس چیز سے ملتی ہے. یاد رکھنا، فقر کی زینت ہے عفت، مالداری کی زینت ہے شکر، بلا کی زینت ہے صبر، حسب کی زینت ہے انکساری، کلام کی زینت ہے فصاحت، ایمان کی ضمانت، ایمان کی زینت ہے دلالت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ چیز کو جو زینت ہے کس شے سے مل رہی ہے. فقر کی زینت ہے عفت، مالداری کی زینت کا نام ہے شکر، بلا کی زینت کا نام ہے صبر، حسب کی زینت کا نام ہے انکساری، کلام کی زینت کا نام ہے فصاحت، ایمان کی زینت کا نام ہے عدالت، ایمان کی زینت کا نام ہے عدالت، ایمان کی زینت کا نام ہے عدالت، علم کی زینت کا نام ہے تواضع، عقل کی زینت کا نام ہے ادب، حلم کی زینت کا نام ہے کشادہ دلی، نماز کی زینت کا نام ہے سکون قلب، زہد کی زینت کا نام ہے ریاضت، نفس کی زینت کا نام ہے ریاضت، قناعت گریہ طویل جو ہیں. میرے مولا نے پھر آگے چلنے کے بعد ارشاد فرمایا خوف خدا کی زینت کا نام ہے گریہ طویل، قناعت کی زینت کا نام ہے غذائے قلیل، نیکی کی زینت کا نام ہے ترک احسان، نفس کی زینت کا نام ہے سکون قلب، نماز کی زینت کا نام ہے توجہ ہے نفس. یا یوں سمجھو یا یوں جان لو کہ کائنات کی زینت کا نام ہے انسان، انسان کی زینت کا نام ہے اسلام، اسلام کی زینت کا نام ہے ایمان، ایمان کی زینت کا نام ہے تقوی، تقوی کی زینت کا نام ہے عصمت، عصمت کی زینت کا نام ہے کردار معصوم. کردار معصوم نہ ہو تو عصمت بے رونق ہو جائے، امیر المومنین نہ ہو تو تقوی بے رونق ہو جائے. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. علی شہنشاہ
حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حیدر یا علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوف خدا کی زینت کا نام ہے گریہ طویل، قناعت کی زینت کا نام ہے غذائے قلیل، قناعت کی زینت کا نام ہے غذائے قلیل، نیکی کی زینت کا نام ہے ترک احسان، ترک احسان، نماز کی زینت کا نام ہے توجہ ہے نفس، کائنات کی زینت کا نام ہے انسان، ایمان، تقوی، عصمت، پرہیزگاری۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ پوچھنے والے نے ارباب بلا، صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا میرے نوجوان بھائی تشریف فرما ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے جیسا خوبصورت مجمع ہے نا احسن بھائی، شاید یہ مولا کا قول بھی ویسے ہی ذہن نشین ہو گیا، ہاں، اس لیے کہ سب صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں، آپ دائیں بائیں ہونے کی تو اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر 2-4 منٹ ادھر چلی جائیں زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ مجلسوں کا سلسلہ ظاہر سی بات ہے، آپ برابر شرکت کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھ لیجئے گا کہ بھائی چاہے کتنی نمازیں پڑھیں یا کتنی جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں، پڑھتے پوری 17 ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب بلا، میرے نوجوان بھائیوں، یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو، کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو، جہاں کانٹے ہوتے ہیں، جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو؟ کہ بے شک گزرے ہیں۔ کہ جب کانٹوں بھرے راستے سے گزرتے ہو تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب کانٹوں بھرے راستے سے گزرتے ہیں تو دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ میرے رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اب آپ چلے جا رہے ہیں، منزلیں عبور کر رہے ہیں، کہیں غیبت کے کانٹے، کہیں حسد کے کانٹے، کہیں نفرت کے کانٹے، کہیں نفاق کے کانٹے، ان تمام تر کانٹوں سے محفوظ رکھنے کا نام جو ہے، محفوظ ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ ان تمام تر برائیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ انسان لاکھ کوششیں کرتا رہے، لاکھ جو ہے وہ اعلانات کرتا رہے، لاکھ جو ہے وہ کوششیں جاری کرتا رہے، اگر انسان کا عمل خالص نہیں ہے، اگر عبادتوں کے بعد ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے تو رسم و رواج تو ادا کر رہے ہیں، حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دیکھیے مولانا روم کی ایک حکایت ہے، وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولانا روم زہر کیا ہے؟ زہر کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے کہا ہر وہ شے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، ہر وہ شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اسلام سے بالا کوئی شرف نہیں، تقوی سے بہتر کوئی منزلت نہیں، صحت سے بہترین کوئی خوبصورت لباس نہیں، توبہ سے زیادہ اچھا کوئی جو ہے وہ سفارش کرنے والا نہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو، کسی کی نیت دیکھنی ہے تو قرضہ دے کر دیکھ لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اگر کسی کی خصلت دیکھنی ہو، اگر کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک ایک جملے میں کیفیتیں ہیں۔ اور اگر کسی کا خلوص دیکھنا ہے تو آپ اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں،
اور اگر اس میں دیکھنا ہے کہ قوت برداشت کتنی ہے اس کے اندر تو اس پہ تنقید کر کے دیکھ لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ میرے مولا کے قول ہیں، اقوال ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دنیا کی انتہائی خباثت کا نام ہے طمع، جو انسان کو جو ہے وہ سکون اور اطمینان سے نہیں رہنے دیتی. اور دنیا کا حسین ترین سرمایہ اور اثاثہ ہے شکر. شکر میرے مولا کا قول ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے تو میرا شکریہ ادا کرتا رہے، میں اسی میں تیرے لیے اضافہ کرتا رہوں گا. لیکن کتنا بد نصیب ہے یہ بندہ. اللہ اکبر. میرے مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں حکم میں ارشاد فرمایا 150 نمبر پہ، یہ انسان بھی عجیب انسان ہے. اگر کچھ دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور اگر کچھ چھین لیا جائے تو صبر نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں صبر ہی نہیں کرتا. انسان عجیب فطرت. لیکن جب تک ہمارا عمل خلوص نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا. 2-4 منٹ میں اور چاہتا ہوں، اور میں صاحب خانہ سے معذرت چاہتے ہوئے آپ کی ہدیہ سماعت کر رہا ہوں. اور یہ کیفیتیں جو ہیں وہ ہمیں عزت عطا کرتی ہیں. ذرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فوز الشریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے اس سے بہتر یعنی بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد کریں. صاحب قصص الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کہ دائیں جانب خوبصورت حسین ترین 3 چیزیں دیکھنے کے بعد دل میں ایک امنگ پیدا ہو رہی ہے، کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں. اور بائیں جانب حسین ترین ڈراؤنی بھینکر چیزیں. اب جو خوبصورت چیزیں تھیں ان سے کہا ذرا اپنا تعارف تو کراؤ. یہ تو آپ کی بھی فطرت ہے ماشاءاللہ. جب کوئی حسین ترین شے دیکھتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اس سے 2 لفظ میں باتیں ہی کر لیں. کیفیتیں ہوتی ہیں. جب خوبصورت چیزوں کو دیکھا تو جناب آدم کہتے ہیں ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، پہچان کرواؤ. سب سے پہلی شے گویا ہوئی مجھے حیا کہتے ہیں. مجھے حیا کہتے ہیں، غیرت حمیت کہتے ہیں. کہ تمہارا مسکن کیا ہے، کہاں رہتی ہو؟ کہ میں انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں. ارے میرا معزز مجمع صاحبان علم و ادب، حیا کہتے ہیں کہ مسکن کیا ہے، کہاں رہتی ہو؟ کہ انسان کی آنکھوں میں. حیا کہاں ہوتی ہے؟ حیا کہاں ہوتی ہے؟ انسان کی آنکھوں میں. دوسری چیز سے مخاطب ہوئے، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے عقل کہتے ہیں، مجھے مغز کہتے ہیں. مغز کہتے ہیں. کہ تمہارا مسکن کیا ہے؟ کہ میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں. تیسری چیز سے مخاطب ہوئے، تمہارا کیا نام ہے؟ کہ مجھے مہر و محبت کہتے ہیں، الفت کہتے ہیں، چاہت کہتے ہیں. کہ تمہارا مسکن کیا ہے؟ کہ میں انسان کے دل میں رہتی ہوں. میں انسان کے دل میں رہتی ہوں. واضح ہو گیا نا. حیا رہتی ہے آنکھوں میں، عقل رہتی ہے دماغ میں، مہر و محبت ہوا کرتی ہے دل میں. اب صفی اللہ جناب آدم بھینکر ڈراؤنی چیزوں سے مخاطب ہوئے. ذرا تم بھی تو بتاؤ، تم بھی تو اپنا تعارف کراؤ. کہ مجھے طمع کہتے ہیں، مجھے لالچ کہتے ہیں، مجھے بے حیائی کہتے ہیں. کہ تمہارا مسکن کیا ہے، کہاں رہتی ہو؟ کہ انسان کی آنکھوں میں. ارباب ولا جہاں جہاں ذات تشریف فرما ہے. کہ طمع کہاں رہتی ہے؟ لالچ کا آنکھوں میں. جناب آدم کہتے ہیں وہاں تو حیا رہتی ہے، وہاں تو حیا رہتی ہے. طمع کہتا ہے نہیں، جب میں آنکھوں میں آ جاتا ہوں تو حیا رخصت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب میں آنکھوں میں آ جاتی ہوں طمع، لالچ، تو حیا. ہائے 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 ہائے. اور اسی لیے تو لٹریچر سے تعلق رکھنے والے، یہاں ادبیات سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما ہے. اسی لیے منٹو نے کہا، سعادت حسن خان کا یہ جملہ ہے کہ بس ہماری نگاہوں میں ہمارے گھر والے ہی غیرت مند ہیں، ورنہ دوسروں کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر کھڑا ہونے والا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک عجیب و غریب میں نے کیفیت بیان کی ہے بڑے محتاط لفظوں میں. کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے طمع کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں. کہ مسکن،
کہا انسان کی آنکھوں میں رہتی ہے. کہا تو حیا رہتی ہے. کہا نہیں، جب میں آ جاتا ہوں حیا تو رخصت ہو جاتی ہے. دوسری چیز سے مخاطب ہوئے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ہمیں غرور کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں. کہ تمہارا مسکن کیا ہے؟ کہ میں انسان کے دماغ میں رہتا ہوں. اللہ بچائے غرور سے، اللہ بچائے گھمنڈ سے. کہ تمہارا مسکن کیا ہے؟ کہ میں انسان کے دماغ میں. جناب آدم کہتے ہیں وہاں تو عقل رہتی ہے. غرور کہتا ہے نہیں، جب میں دماغ میں آ جاتا ہوں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب گھمنڈ آ جاتا ہے دماغ میں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. تیسری چیز سے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ بغض، حسد. اور جملہ گوش گزار کر دینے سے پہلے ایک جملہ کہیں، مشتاق احمد یوسفی کا جملہ ہے، اس کائنات میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ہر شے جو ہے وہ اپنا زہر زبان میں نہیں رکھتی. کسی کے دانتوں میں زہر، کسی کے دم میں زہر، کسی کے کہیں زہر. کائنات میں انسان واحد وہ مخلوق ہے جو اپنا زہر اپنی زبان میں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حیدری اللہم صلی. یہ واحد مخلوق ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہا گیا ذرا بولا کرو تو سوچ سمجھ کے بولا کرو. میرے مولا نے ارشاد فرمایا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، تیر کا زخم بھر جاتا ہے، اسلحوں کا زخم بھر جاتا ہے، اگر نہیں بھرتا تو زبان کا زخم نہیں بھرتا. لہٰذا جب بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو، جب بھی بولو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بولو. تو دیکھ لیجیے آپ انسان اور آگے چلنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کوئی خدشہ اور کوئی خطرہ ہی نہیں ہے حسن بھائی. اب تو یہ 2 مہینہ 8 دن اور ویسے بھی پوری کائنات اور 2 مہینہ 8 دن بالخصوص اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ نظر مولا پر پل رہی ہے، تو کہہ دینے میں کیا مذائقہ ہے. اس لیے مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کائنات میں 2 ایسے ہیں کہ ان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے، ایک تو مرد کی آنکھوں کا اور عورت کی زبان کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ بغض، حسد، کینہ. کہ تمہارا مسکن کیا ہے؟ کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں. بغض کہاں رہتا ہے؟ دل میں. جناب آدم نے کہا وہاں تو محبت رہتی ہے، وہاں تو الفت، چاہتے، عشق ہوا کرتا ہے. کہ نہیں، جب میں دل میں آ جاتا ہوں تو عشق رخصت ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے یہاں بزرگان بیٹھے ہیں، ان کے سامنے مجھ شگافی کی جسارتیں اگر ہوتی ہیں تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے ایسا جو ہم نے وتیرہ اپنا رکھا ہے، جو ہم نے دستور اپنا رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے جو کینہ کرنے لگتے ہیں. ذکر امام حسین کا مقصد وہی ہے جو نماز کا ہے. نماز بچاتی ہے برائیوں سے، ذکر اہل بیت علیہ السلام بچاتا ہے برائیوں سے. نماز پڑھنے کے بعد اگر برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو نماز قبول نہیں. ذکر امام حسین کے بعد اگر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے، اگر ہمارے دلوں سے بغض و نفاق دور نہیں ہوتا، تو آپ تشریح کیجئے، آپ بہتر کر سکتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے. اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا عمل سے زیادہ نیت پر ثواب ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمل سے زیادہ نیت پر ثواب ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا عمل میں ہو سکتا ہو دکھاوا ہو، لوگوں کو جتانے کے لیے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، لیکن نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا. جیسی نیت ہوتی ہے ویسا صلہ ہوتا ہے، ویسا عوض ہوتا ہے. صلوات ارشاد فرمائے محمد. میرے نوجوان بھائیوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کی، انتہائی ذمہ داریاں ہیں. بزرگوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ ذکر جو ہے وہ ہمارے سپرد کیا ہے. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے سپرد کیسے کرتے ہیں. دیکھو
اس ذکر کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. یہ بہرا روی کی باتیں، فالتو کی باتیں، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، یہ یوں دیکھتے ہیں اور یہ یوں چلتے ہیں، یہ یوں رہتے ہیں، اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اس ذکر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آقا حسین آج بھی اکیلے ہیں. اس ذکر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آج بھی آقا حسین کا آواز استغاثہ ہواؤں میں گونج رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے تماچے مارے گئے، آغوش کے پالے تہے تیک کر دیے گئے. عزادارو، حسین کی صحبت شہادت کے بعد ختم ہو گئی. شہیدان کربلا کی صحبتیں 10 محرم کو، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ بی بی سکینہ کی مصیبتیں کہاں ختم ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے سید سجاد کی مصیبتیں کہاں؟ اجڑ گیا اہل بیت علیہ السلام کا گھر، برباد ہو گیا چمن فاطمہ زہرا. میرے نوجوان بھائیو، اس ذکر کی حفاظت کرو. حسین تنہا ہیں، حسین آج بھی اکیلے ہیں، حسین آج بھی تنہا ہیں. چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. جب یہ کیفیتیں آپ پر طاری ہونے لگا کریں، صادر ہونے لگا کریں، تو سر و سینہ پیٹ کر کہا کرو، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ. عزادارو، حسین مارے گئے، حسین شہید ہو گئے، سکینہ کے تماچے مارے گئے. لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر، ہائے ہائے، فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، ہائے ہائے. حالے وہ اور وہ پہلوے شبیر، ہائے ہائے. وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، ہائے ہائے. غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے. عزادارو، ایک آواز غیب آتی ہے، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، دوبارہ صبر کے جوہر دکھاؤ. فرزند زہرا نے چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا. عزادارو، چلتی ہوئی تلوار کا نیام میں آنا تھا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا. اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا گھر، برباد ہو گیا چمن فاطمہ زہرا. عزادارو، ایک روایت آپ کے گوش گزار کروں، بڑی دلسوز روایت ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. عزادارو، کیا گزر گئی حسین پر، کیسی قیامت گزر گئی. صاحب مالی السبتین تحریر فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، حسن کی کمائی بھی لوٹ لی گئی، حسین کی کمائی بھی برچھی کی انی سے جو ہے وہ مسمار کر دی گئی، لوٹ لی گئی. عزادارو، آقا حسین دونوں لاشیں لے کر آتے ہیں، خیمے کے اندر علی اکبر کا جنازہ بھی رکھا، خیمے کے اندر قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی رکھے. ایک طرف علی اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ایک طرف ام لیلہ کی کمائی، دوسری طرف ام فروہ کی کمائی. غریب زہرا دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھے، ایک ہاتھ لاشا علی اکبر پر رکھا، دوسرا ہاتھ لاشا قاسم پر رکھا. غریب زہرا نے آسمان کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا، پروردگار، تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرا حسین اجڑ گیا. عزاداران امام مظلوم کربلا، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. حسین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، حسین پر چاروں طرف سے تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے حملے ہو رہے ہیں. عزادارو، ایک ماں کی آواز بلند ہوتی ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا
چھینا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین کی آواز آتی ہے، اے میرے با وفا گھوڑے تو بھی تھک چکا ہے، مجھے میری آخری منزل تک پہنچا دے۔ عزادارو آقا حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، نشیب کی طرف لے کر چلتا ہے۔ ایک آواز آتی ہے، آ میرے حسین آ، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، ارے ایک ماں کی آغوش میں اس کے لگتے جگر کے سروتن میں جدائی کر دی گئی۔ عزادارو ایک بہن ہے جو منظر دیکھ رہی ہے، پروردگار کسی بھی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ چند قدم کے فاصلے سے بہن منظر دیکھ رہی ہے، آواز دیتی ہے، عباس دیکھو تمہارا بھائی شہید کیا جا رہا ہے، بیٹا علی اکبر دوڑو تمہارا بابا مارا جا رہا ہے۔ اے میرے آنو محمد، آؤ میرے نونہالو دیکھو تمہارے امو شہید کیے جا رہے ہیں۔ عزادارو لیکن کیا جائے، ارے سب کو موت نے مجبور کر دیا۔ عزادارو آخر میں میری شہزادی ذوالجناح آقا حسین سے مخاطب ہوتی ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں، اے ذوالجناح سبت نبی میں تیرے نثار، بچپن سے میرے بھائی نے تجھ کو کیا ہے پیار، قاتل تیرے سوار کی چھاتی پہ ہے سوار، تیرے سوا کوئی نہیں اس وقت غم گسار، میں بنت مصطفیٰ ہوں جو بھائی کو پاؤں گی، تیرے سموں کو آنکھوں سے اپنے لگاؤں گی، اے ذوالجناح تو ہی حسین کو بچا لے۔ لیکن عزادارو قیامت ہو گئی، حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اب کون ہے جو حسین کی شہادت کی خبر بیویوں تک پہنچائے؟ عزادارو روایت بتاتی ہے، آقا حسین کے ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کے قریب آ کر زبان بے زبانی میں کہتا ہے، سکینہ تیرا بابا مارا گیا، سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ بیویاں باہر آتی ہیں، میری شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے کہ وقت ذبح میرے بابا کو پانی بھی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، سکینہ یتیمہ ہو گئی۔ واہ مصیبتا واہ محمدا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصرة ولا تسوءني في نفسي ولا في أحد من أحبتي، یا بطرا بن یالیو یا صد اللہ، یا بطرا بن یالیو یا صد اللہ، یا بطرا بن یالیو یا صد اللہ، یا کاشف الکرب مجن حسین علیہ السلام کشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ مقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا غسلی۔ میرے معبود پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مختصر سی عبادتیں ہو رہی ہیں قبول فرما، ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود ہمارے عمل کو خالص اور مخلص بنا دے میرے معبود، میرے اللہ شیان جہان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ میرے مولا نونہالان قوم کو حوصلہ انو محمد علیہ السلام عطا فرما، نوجوانوں کو جگر علی اکبر عنایت فرما، ماں اور بہنوں کو حیا و عفا عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر و پتہ دیر قائم رہے۔ میرے معبود جو بیمار ہیں، بہت سے مومنین مومنات مولا کے زادار چاہنے والے علیل ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے پروردگار بحق امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی سغرا صلوات اللہ علیہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ شفاء کل عواجل عنایت فرما۔ آپ اہل خانہ اور ہمارے قمر صاحب کے لیے جتنے بھی حضرات بیمار ہیں علیل ہیں ان کے لیے دعا کیجئے پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما دیں، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ میرے معبود علماء حقہ شرائع حقہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سر و پتہ دیر قائم رکھ، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ
ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیجئے، میرے معبود جو اس ذکر میں رخنہ ڈالا ہے، بندش اور پابندیاں لگا رہا ہے، اسے نیست و نابود کر دے، اس پر ایسا عذاب علیم نازل فرما جو دوسروں کے لیے عبرتیں بن جائیں، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ میرے معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں قرار دے۔ میرے معبود شیان جہان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ جو نعمت اولاد سے محروم ہے، بحق شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، انہیں اولاد نرینہ و صالحہ نعمت، سب کی گودیاں آباد رہیں، سب کی آغوش آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فلک الحمد علی کل حال، فلک الحمد علی کل حال، فلک الحمد علی کل حال۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک الہی فکما فلکت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ، واسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما لا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ آپ سے التماس کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہیدان کربلا و اسرائے کربلا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش فرما۔ سیدت نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔